بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے محبت کی ضرورت نہ ہو۔ انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے معاشرے میں ہر جگہ عزت ملے، محبت ملے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے بے پناہ محبت کرے۔ بیوی بھی یہی خواہش رکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرے۔ یا پھر اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جس سے میرا نکاح ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرے، میں بھی اس سے محبت کروں، لیکن اگر آپ کی محبت میں جدائی آ چکی ہے، نفرت بڑھ چکی ہے، تو اس نفرت کو دوبارہ محبت میں بدلنے کے لیے ایک بڑا ہی خاص عمل آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج کی ہماری ویڈیو بڑی ہی خاص ہونے جا رہی ہے، خصوصی طور پر ان افراد کے لیے جو اپنی محبوب کی محبت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب وہ محبوب چاہے بیوی کی صورت میں ہے، چاہے شوہر کی صورت میں ہے، چاہے ہونے والی بیوی کی صورت میں ہے یا ہونے والے شوہر کی صورت میں ہے، ان چاروں صورتوں میں کسی بھی ایک صورت میں آپ محبت سے محروم ہو چکے ہیں، اس محبت میں جدائی آ چکی ہے، وہ محبت نفرت میں بدل چکی ہے، اور وہی محبوب، وہی شوہر، وہی بیوی، وہی ہونے والا شوہر یا ہونے والی بیوی جو ایک لمحہ کے لیے ایک دوسرے کے بنا آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، انہیں چین نہیں آتا تھا، ان کا دل بے قرار رہتا تھا، ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی ماہ گزر جاتے ہیں کہ ان کی کال تک نہیں آتی، ان سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ان کی آواز سننے تک نہیں ملتی، اور یہ آواز سننے کے لیے کان ترس جاتے ہیں، دل دماغ ہر وقت ان کی آمد کا منتظر رہتا ہے، ان کی آواز کا منتظر رہتا ہے، بلکہ ان کی پاؤں کی آہٹ کا بھی منتظر رہتا ہے۔ مسلسل ان تمام کاموں میں مایوسی کا شکار ہیں اور ہمیشہ ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آج آپ کی ساری ناکامیوں کا جواب اور آپ کی ساری نا امیدیوں کو پر امید بنانے کے لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑا زبردست، بڑا ہی خاص الخاص عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کر لیا، یقین کامل سے کیا، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بچھڑا ہوا شوہر، آپ کی بچھڑی ہوئی بیوی، آپ کا بچھڑا ہوا محبوب 3 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن آپ نے عمل کرنا ہے یقین کامل سے، صدق نیت سے اور سچے دل سے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری جائز مقاصد کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی بھی ناجائز مقصد کے حصول کے لیے ویڈیوز نہ ہی اپلوڈ کرتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگوں کو شیئر کرنے کا کہتے ہیں۔ ہم جائز مقاصد پہ کام کرتے ہیں جو شرعی طور پر جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں نے تذکرہ کیا ہے شوہر اور بیوی کا۔ اللہ کی ذات عالی نے نکاح کا رشتہ ایک ایسا پاک صاف رشتہ رکھا ہے کہ جس رشتے میں منسلک ہو جانے کے بعد 2 خاندانوں کے اجنبی لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کی جان پہچان نہیں ہوتی، کوئی قرابت داری نہیں ہوتی، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ذات عالی نے 2 قبیلوں کو، 2 خاندان والوں کو، 2 شہروں کو، 2 بستیوں کو اور ان کے دلوں کو ملانے کے لیے صرف 2 لوگوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شوہر اور ایک اس کی بیوی۔ اب شوہر کسی اور خاندان سے ہے، بیوی کسی اور خاندان سے ہے، لیکن اللہ نے اس پاک رشتے کے بندھن میں آپ کو باندھ دیا، وہ ہے نکاح۔ اب جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہیں
سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا ہے، محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ اب اللہ کی ذات عالی نے محبت کو کیسے ڈالا، اس نے محبت کو کیسے پیدا کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل میرے رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جدھر چاہے وہ موڑنے پہ قادر ہے اور وہ موڑ دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان جو نئے سلسلہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، دیکھا بھی گیا ہے، ان کی ہمیں کال بھی موصول ہوتی ہیں، ایسی بے پناہ محبت ہوتی ہے، دیوانگی کی حد تک وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ظالم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، حاسد لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر قریبی رشتہ دار جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کبھی جادو کروائیں گے، کبھی تعویذات کروائیں گے، کبھی موکلات کو مسلط کروائیں گے، اور ایسا گندا جادو کرواتے ہیں، جب ہم چیک کرتے ہیں یقین مانیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس قدر سخت جادو کروایا جاتا ہے ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے، ان دونوں کی طلاق دلوانے کے لیے، ان دونوں کے ہمیشہ کی نفرتیں ڈلوانے کے لیے۔ چاہے آپ دونوں کے درمیان تعویذات کے ذریعے سے نفرت ڈلوائی گئی، یا گھر کی چھوٹی موٹی باتوں نوک جھوک کی وجہ سے آپ کا گھر خراب ہوا، گویا کہ من جملہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی صورت سے آپ کا گھر خراب ہوا ہے، آپ کی محبت آپ سے بچھڑ گئی ہے، تو آپ ہمارا بتایا ہوا یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے اپنے محبوب کے دل میں، یا اپنے شوہر کے دل میں، یا اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے سب سے پہلے بات کو ذہن نشین فرمانا ہے کہ ہمارا آج کا وظیفہ 2 دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ سنگ دل میں پتھر دل کو موم کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے 2-4 باتیں میں اپنی ہر ویڈیو میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ کیا کرنی ہے آپ نے ضرور، آج بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے سے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے جو بلائیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ دینے سے جو آپ لوگوں کے اوپر آفت آئی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے ضرور، اور دوسرا یقین کامل سے عمل کرنا ہے۔ یقین کامل سے اگر آپ عمل کریں گے، آپ کا عمل ضرور کارگر ثابت ہوگا۔ اگر آزمانے کی نیت سے عمل کریں گے کہ پتہ نہیں کام کرے گا نہیں کرے گا، پھر خوددارہ عمل نہ کیجئے، اس کو مت آزمائیے، پھر عمل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی عمل کریں یقین کامل سے عمل کریں۔ اگر یقین کامل سے کریں گے آپ کا عمل 100% کام کرے گا۔ تیسری بات، جب بھی آپ عمل کریں کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بعد عمل کریں۔ نماز کے بعد کا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے وضو کیا ہوگا، دوسرا آپ نے نماز پڑھی ہوگی، اللہ کی ذات عالی کو یاد کیا ہوگا، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، اس کے ساتھ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو نور علی نور ہو جائے گا، یہ بالکل سونا ہی سونا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے ان 3 باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، عمل انشاءاللہ العزیز 100% کام کرے گا۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔
عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد عمل اس لیے کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد اکثر طور پر جو مشتری محبت کا ستارہ ہے وہ طلوع ہوتا ہے، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 شرائط ہیں، صدقہ دینا ہے، صدقے نیت سے عمل کرنا ہے، اور نماز کے بعد عمل کرنا ہے، اس پہ کوشش کریں عمل کرنے کی، انشاءاللہ آپ کا عمل 100% کام کرے گا۔ تو عمل کا وقت تو متعین ہو چکا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب عمل کے لیے آپ نے 3 عدد ماچس کی یہ ڈبیاں لینی ہیں۔ 3 عدد ماچس کی ڈبی آپ لے آئے تو پہلے دن آپ نے اس ماچس میں سے 7 عدد تیلیاں نکال لینی ہیں۔ 7 عدد، یہ جو میرے ہاتھ میں تیلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 7 تیلی آپ نے ماچس میں سے نکال لینی ہیں۔ نکالنے کے بعد جو باقی بچیں گی تیلیاں وہ آپ نے باہر پھینک دینی ہیں، کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لیں یا گھر میں استعمال کر لیں۔ لیکن یہ جو ماچس کا خالی ڈبہ ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں اس کا آگے چل کر آپ کو سمجھاؤں گا کیا کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، باقی تیلیوں کو بھلے آپ ضائع کر دیں۔ اب یہ 7 تیلی جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لی ہیں، ان کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے محبوب کا، جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، مضبوط تصور کرنا ہے کہ بھائی شوہر کے لیے کر رہے ہیں یا ہونے والے شوہر کے لیے کر رہے ہیں یا شوہر بیوی کے لیے کر رہے ہیں، اس کا آپ نے مضبوط تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی بار آپ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے سے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے، عمل بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس مقصد میں ہمیں ضرور کامیابی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد یہ جو عبارت سکرین پر بھی لکھی آپ کو نظر آ جائے گی اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، 7 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا مقلب القلوب قلب قلبہ، یا مقلب القلوب قلب قلبہ، یا مقلب القلوب قلب قلبہ، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس تیلی کے اوپر یوں دم کر دینا ہے۔ پہلی کے اوپر دم کیا، اس کو رکھ لیا، پھر اسی طرح 7 بار پڑھا، دوسری کو دم کیا، اس کو رکھ لیا، پھر اسی طرح تیسری پہ پڑھا، اس پہ دم کیا، اس کو رکھ لیا۔ گویا کہ 7 عدد تیلیاں لینی ہیں، ان 7 تیلیوں میں سے ہر ایک تیلی پر 7 مرتبہ آپ نے یہ عبارت پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے اور ساتھ اس کو دم بھی کرتے جانا ہے، جب آخر میں آپ آخری تیلی پہ دم کریں گے پڑھائی کر کے، پھر آپ نے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام لینا ہے کہ فلاں بن فلاں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، وہ میرے لیے بے قرار ہو جائے، پھر سب کے اوپر یوں اکٹھا دم کر دینا ہے۔ جب آپ نے عمل مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد آپ نے ان 7 تیلیوں کو تیز آگ میں جلا دینا ہے۔ تیز آگ میں یہ جلتی رہیں اور آپ نے اپنے محبوب کا تصور بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ جس طرح یہ تیلیاں جل رہی ہیں اس طرح میرے محبوب کا دل میری محبت میں بے قرار ہو رہا ہے، وہ بھی جل رہا ہے۔ جب یہ جل جائیں گی، اس کی اب جو راکھ بچے گی نا، اس راکھ کو آپ نے اس چولہے میں سے جتنی بچے گی اس کو اس ڈبی میں ڈال لینا ہے۔ یہ جو ڈبی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس ڈبی میں یوں ڈال کر کسی بھی پاک صاف جگہ پہ آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے۔ بس پہلے دن بھی ایسے کرنا ہے، دوسرے دن بھی ایسے کرنا ہے، تیسرے دن بھی ایسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے چوتھا دن نہیں آئے گا، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کے ہونے والی بیوی یا ہونے والا شوہر ہے، وہ آپ کے لیے ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہوگا، تڑپے گا، آپ کو فون بھی کرے گا، آپ سے بات چیت بھی کرے گا، اور اگر ناراض ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، محبت کے لیے مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔